السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیا آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے یا آپ کے گھر والوں پر جو جادو کر دیا ہے یا نظر بد سے آپ پریشان رہتے ہیں تو اس کی پہچان کیا ہے اور پھر اس کا سدباب کیا ہے، اس کے کاٹ کیا ہے۔ آج جو ہماری گھر کی خاص طور سے ماں بہنیں مزاروں کے چکر لگاتی ہیں، پیروں اور نام نہاد فقیروں کے چکر میں پڑتی ہیں، اپنی مال کو بھی برباد کرتی ہیں اور اپنی آخرت کو اور عقیدوں کو برباد کرتی ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کا سدباب کیا ہے۔ ہم اپنے کسی بھی پریشانی کو حل کے لیے قرآن میں ڈھونڈیں، انشاءاللہ قرآن مکمل طور سے شفا فرمایا گیا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بتاؤں گا کہ آپ کے گھر میں کسی بچے کو، بوڑھے کو، جوان کو، کسی کو، مرد کو، عورت کو اگر نظر بد کی شکایت ہے تو اللہ کی نازل کردہ جو آیت شریفہ ہے اس آیت شریفہ سے آپ اس کو سدباب کریں، انشاءاللہ وہ بیماری بھی ختم ہوگی اور آئندہ بیماری کبھی نہیں ہوگی، کبھی نظر بد کی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ کون سی سورہ ہے، اس سورہ کو کیسے پڑھنا ہے میں آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا۔ آپ سے میری ایک چھوٹی گزارش ہے، بادب گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لائک کر کے دوستوں میں شیئر کیجیے گا، شاید کسی ضرورت مند کو آپ کی بھیجی ہوئی ویڈیو کامیاب ثابت ہو جائے۔ دیکھیے، ایک ویسی سورہ ہے، دو صورتیں ہیں، سورہ معوذتین، سورہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق سورہ فلق ہے، قل اعوذ برب الناس سورہ ناس ہے۔ یہ دونوں صورتیں نازل کب ہوئی، نازل کیوں ہوئی، اس کے بارے میں ویڈیو کے اندر اتنا وقت نہیں ہے، مختصراً بتاؤں کہ ایک بار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی ایک حاسدہ نے جادو کر دیا تھا، نظر بد لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روز بروز دن بدن بیمار ہوتے گئے، آخر اتنا وقت نازک ہو گیا کہ آپ مرنے کے قریب ہو گئے، مایوس بیٹھے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پریشانی کو دیکھا نہ گیا اور فرشتے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ آپ کے بدن سے ایک داڑھی مبارک کی بال گری ہوئی تھی، اس بال کو فلانے عورت نے اس کو اپنے جادو کے اندر سے فلانے مقام پہ دفن کیا ہے، اس کو نکالیے، اور نکالنے کے بعد سے یہ دو سوروں کو نازل کیا اور بتایا اس سوروں کو پڑھ کر کے اس پر دم کریں یا دم کرائیں، انشاءاللہ آپ کے نظر بد کی شکایت یا آپ کے جو سحر اور جادو کیا گیا ہے وہ ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا، ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے اندر اتارا، اس کنویں میں اس کو رکھا گیا تھا، داڑھی کے بال کو، اور کسی اور چیز میں لپیٹ کر کے ڈالا گیا تھا، وہ نکلوایا گیا، اور قرآن شریف کی جو یہ دو صورتیں ہیں، سورہ معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کو ملا کر کے 11 آیتیں ہوتی ہیں، ایک میں 6 آیتیں ہیں، ایک میں 5 آیتیں ہیں۔ ان 11 آیتوں کو پڑھ کر کے دم کیجئے اور اس میں جو گرہ لگایا گیا اس گرہ کو کھولتے جائیے، انشاءاللہ آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے اس کو نکلوایا اور اس پر 11 گرہ لگی ہوئی تھی، ایک ایک آیت کو پڑھتے گئے اور گرہ کو کھولتے گئے، اور جیسے ہی 11 گرہ کھلے الحمدللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفا یاب ہو گئی۔ میں بھی آپ سے کہوں گا کہ آپ ادھر ادھر کے بہکاوے میں نہ پڑیں۔ آپ کے گھر میں بچے کو نظر بد کی شکایت ہے یا نظر بد لگنے کی ڈر ہے تو آپ اس کام کو ضرور کریں، انشاءاللہ مکمل طور سے آپ کی کامیابی ہو جائے گی۔ کرنا کیا ہے کہ کسی ایک نماز کے بعد خاص وقت مقرر کریں اور اس سورہ کو پڑھیں، کوشش کریں کہ عشاء کی نماز کے بعد، جیسا کہ نماز کے بعد آپ قبلہ رو بیٹھیں اور معوذتین یعنی 2 صورتوں کو پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف کو پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ دعاؤں کے اثر میں درود کا بہت بڑا دخل ہے۔ تو سورہ درود ابراہیمی کو 3 بار پڑھ لیں اور پھر ان دونوں صورتوں کو 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے، یعنی کہ 21 مرتبہ سورہ فلق کو اور 21 مرتبہ سورہ ناس کو پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر درود شریف کو پڑھ لینا ہے۔
پڑھنے کے بعد سے آپ کو ایک بوتل رکھنا ہے، بوتل میں پانی کو پیک کرنا ہے اور اسی بوتل میں آپ کو 3 مرتبہ اس میں دم مارنا ہے۔ یاد رہے یہ ہماری بات ہے کہ پھونک مارتے وقت تھوڑا سا تھوک کا چھیٹا اثر بھی پانی میں جانا چاہیے، کیونکہ ہوا میں وہ طاقت نہیں ہے۔ جس زبان سے قرآن کی کلام پڑھتے ہیں اس زبان کی تھوڑا سا تھوک آئے تو زیادہ اثردار ثابت ہوتا ہے۔ دم کر دیں اور دم کرنے بعد سے صبح شام دوا کی طرح ان کو تھوڑا تھوڑا پانی میں ملا کر کے پلائیں اور پھر ایک بالٹی میں پانی کو اکٹھا کر کے نہوائیں اور آخر نہانے وقت میں اس پانی سے اس پر کو نہوائیں، غسل کرائیں۔ انشاءاللہ 3 دن یہ عمل کریں گے، آپ کے گھر سے جس پر نظر بد کی شکایت ہے، جادو ٹونے کی شکایت ہے، انشاءاللہ وہ کٹ جائے گا اور پھر اس پانی کو پیتے رہیں گے اور اس کے بعد سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں کبھی یہ چیز نہیں آئے گی۔ امید کرتا ہوں کہ نظر بد کی شکایت کے لیے لوگوں کے پاس ٹھوکریں نہ کھائیں، ان کے پاس در کی ٹھوکریں نہ کھائیں، ان کے پاس اپنے عقیدے کو خراب نہ کریں، پیسے کو برباد نہ کریں، خود یہ عمل کریں۔ ہر ماؤں کا چاہیے کہ رات میں سوتے وقت بچوں کے اوپر سورہ معوذتین کو یا سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھ کے کام کریں، انشاءاللہ کبھی بھی ان سے کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں۔